پھر وہ لوگ، وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے، یاد رکھیں، کہ جن کے باپ نیک ہیں۔ قرآن ذکر کرتا ہے والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم۔ قرآن ذکر کرتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ان کے پیچھے لگے ایمان کے ساتھ، یعنی وہ لوگ ایمان لے کر آئے اور ان کی اولاد بھی صاحب ایمان بنی ان کے پیچھے پیچھے۔ اب وہ جنت میں داخل ہو گئے، وہ اوپر والے درجوں میں، وہ جنت میں اوپر والے درجوں میں، ان کی اولاد بھی پیچھے داخل ہوتی ہے لیکن وہ نیچے والے درجوں میں۔ تو اللہ ان نیچے والوں کو اوپر کر دے گا، اوپر والوں کو نیچے نہیں کرے گا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ لوگ، وہ بیٹے بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے باپ نیک ہیں، جن کے والد نیک ہیں۔ یاد رکھیں، باپ بھی انسان ہوتا ہے، اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان ہے، لیکن مجموعی طور پر یعنی ان کی زندگی میں جو مجموعی رویہ ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، وہ دیندار ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کے باپ نیک ہیں۔ اور باپ، بیٹا بھی پھر اس رستے پر چلتا ہے، لیکن باپ آگے ہے، باپ اطاعت میں آگے ہے، باپ درجے میں آگے ہے، بیٹا پیچھے ہے، لیکن ہے وہ اسی رستے پر۔ لیکن جنت میں جائیں گے جب اوپر ہوں گے، یہ نیچے ہوں گے، اوپر والے نیچے نہیں آئیں گے، یہ اوپر چلے جائیں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ اپنا فضل کرتا ہے اپنی مخلوق پر، مختلف انداز میں فضل کرتا ہے۔ کوئی طلب تو کرے، کوئی مانگے صحیح اس سے فضل، وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر فرمائے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ۔ جنتی جنت میں یہ بات کریں گے کہ ہم دنیا میں اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ دیکھیے دعا کتنی اہم چیز ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے، سہارا ہے، دعا بہت بڑا دنیا میں سہارا ہے۔ تو جنتی وہاں پر دنیا میں جو دعا کیا کرتے تھے وہ اس بات کو یاد کریں گے کہ ہم اللہ کو پکارا کرتے تھے، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے، تو 2 رکعت پڑھ کر اگر کوئی شخص آنسو بہا دے تو اپنی کیفیت بدلتی دیکھ لے گا، بیٹھ جائے اللہ کے در پر، اللہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ ہے، 2 رکعت پڑھ لے، ہاتھ اٹھائے اس کے سامنے تو آنسو نکل آئیں۔ آنسو اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بہت پسند ہیں۔ تو جنتی جنت میں دعاؤں کو یاد کریں گے، یہ کہا کریں گے کہ ہم اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ دعا کی بڑی اہمیت۔ سورہ نجم میں آتا ہے وما زاغ البصر وما طغى۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ادب ہے کہ آپ کی نگاہ، آپ کی نظر نہ تو اس نے کجی اختیار کی وما طغى اور نہ وہ حد سے بڑی، مطلب یہ ہے کنکھیوں سے ایسے ایسے دیکھنا، نہ آپ نے ایسے کیا اور نہ حد سے بڑی کہ ایسے ایسے کھلا دیکھے آدمی، یعنی یہ انتہائی ادب ہے، ادب کا کمال درجہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا۔ نہ کنکھیوں سے ایسے ایسے دیکھنا اور نہ ایسے ایسے دیکھنا، یہ طغا ہے۔ ایسے ایسے دیکھنا، ایسے ایسے دیکھنا، یہ طغا ہے، اور ایسے ایسے دیکھنا، یہ کنکھیوں سے دیکھنا، یہ زاغا ہے۔ تو ان دونوں کو نبی علیہ السلام نے اختیار نہیں کیا، انتہائی ادب کا اختیار کیا جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور دوسری اللہ کی نشانیاں دیکھی، اللہ تعالیٰ کی دوسری نشانیاں دیکھی، اور جبریل علیہ السلام کو دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں جو چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس آیت میں کہ انتہائی ادب کا کوئی کمال درجہ ہے تو اس کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا، اس کو اللہ کے رسول نے اختیار کیا۔ ہم کو بھی انتہائی ادب سے نبی علیہ السلام کا کلام سننا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا کلام سننا چاہیے، یہ ادب ضروری ہے، یاد رکھیں۔ حصول علم میں اس ادب کی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیے باطل اور حق 2 چیزیں ہیں۔ جو باطل ہے اس کی بنیاد ظن پر ہوتی ہے، گمان پر ہوتی ہے، یقین پر نہیں ہوتی۔ باطل کی بنیاد جو ہے وہ یقین پر نہیں ہوتی۔ مومن یقین کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے وہ گمان غالب یا یقین کے راستے پر چلتا ہے، اور جو باطل ہے اس میں ظن ہے، دل کی چاہت ہے، بس جو دل نے چاہا وہ کرنا ہے، دل کی مرضی، یعنی میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا، جو میرا دل کہے گا میں کروں گا۔ تو یہ دل تباہ کر دیتا ہے انسان کو۔ اسی طرح سے فرمایا، ایک بڑی خوبصورت مفسر نے بات کی، من اطاع الہوا ہوا، من اطاع الہوا ہوا، جس نے خواہش کی پیروی کی ہوا، تو وہ
ہوا کا لفظی مطلب ہوتا ہے، ہوائی آبی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اوپر لے جا کر اوپر سے نیچے پھینک دینا، کھائی میں پھینکنا اوپر سے، اس کو کہتے ہیں عربی میں ہوا۔ دوسرا معنی اس کا خواہش، خواہش، من اطاع الہوا، جس نے خواہش کی پیروی کی، ہوا، وہ کھائی میں جا گرا، وہ کھائی میں جا گرا۔ تو ہوا کے پیچھے نہیں لگنا، اتباع کرنی ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے۔ تو میں فعارض امن تولى عن ذکرنا ولم یورد الا الحیات الدنیا، جس نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا، جس نے، اعراض کا مطلب ہوتا ہے منہ ایسے موڑ لینا، منہ ایسے پھیر لینا، دادستن، جان بوجھ کر ایسے منہ پھیر لینا۔ تو یہاں بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ شخص یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس نے اللہ سے منہ موڑا، جس نے اللہ سے منہ موڑا تو اللہ اس سے منہ موڑ لے گا، جس نے اللہ سے رخ پھیر لیا تو اللہ اس شخص سے رخ پھیر لے گا، اللہ اس شخص سے منہ موڑ لے گا۔ تو جس سے اللہ تعالیٰ منہ موڑ لے گا اس کے لیے بڑی بد نصیبی یاد رکھی، اللہ تعالیٰ جس سے اپنا رخ موڑ لے، منہ موڑ لے۔ بڑی خوبصورت بات ہے آگے، اللہ کی ساری باتیں خوبصورت ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ ساری بڑی خوبصورت ہیں۔ اس ایک آیت میں 2 ٹکڑے ہیں جن پر غور کرنا ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، اساءوا بما عملوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اساءوا انہوں نے برا کیا، بما عملوا ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، اساءوا انہوں نے برے کام کیے، برا کیا، بما عملوا یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو برا بدلہ ملے گا۔ فیجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور وہ لوگ جنہوں نے حسین عمل کیے، اچھے عمل کیے، ان کو حسنہ ملے گا۔ اب ان آیات میں، اس ایک ہی آیت میں 2 اہم باتیں ہیں کہ جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے گناہ کیے، پھر سنیے، اللہ کے لیے آسمان، جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، لیجزی الذین تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، برا کیا، کس وجہ سے بدلہ دے، بما عملوا اس لیے کہ انہوں نے برے کام کیے، اس لیے کہ انہوں نے برے کام کیے۔ یہاں پر بما عملوا ہے کہ جتنے انہوں نے عمل برے کیے ہیں اس کے مطابق ہی ان کو سزا ملے گی، جتنا عمل برا ہے، جتنی برائی کی ہے، سزا اتنی ہی ملے گی۔ یہ عدل ہے، یہ اللہ کا عدل ہے۔ اور آگے فرمایا، اور آگے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا، اور اللہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو، احسنوا جنہوں نے نیک اعمال کیے، حسنہ بالحسنہ، حسنہ کے ساتھ، یعنی جنہوں نے برائی کی تو جتنے ان کے عمل ہیں بس اس کی اتنی سزا ہے، اور جنہوں نے نیکی کی ہے، ساتھ عمل نہیں لکھے ان کو اللہ بہت حسنہ دے گا، بہت بڑا بدلہ دے گا۔ مطلب یہ ہے گناہ کی سزا اتنی ہے جتنے عمل ہیں، وہاں پر عمل کا ذکر کر دیا، جتنے برے عمل ہیں اتنی سزا مل جائے گی، اور جہاں نیکی کا ذکر کیا ادھر عمل کا ذکر نہیں کیا، کھلا دوں گا میں۔ تو گناہ کے بدلے میں عدل ہے، گناہ کی سزا میں جتنے اعمال ہیں اس کا بدلہ، اس کی سزا، اس میں عدل ہے، اور نیکی کا جو بدلہ ہے، نیکی کی جو جزا ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے کہ میں، فضل ہے میرا، کھلا دوں گا میں، تم نے عمل تھوڑا کیا لیکن میں بہت دوں گا تم کو، جنت دے دوں گا۔ جنت کو ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے عملوں کی وجہ سے، جنت کی ایک نعمت کا، دنیا میں اللہ نے جب ایک نعمت دی ہے ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے ساری زندگی، اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے۔ قرآن کریم عجیب بار بار تبصرہ ذکر کرتا ہے، اور علماء عجیب نکات بیان کرتے ہیں، آپ بار بار سن چکے ہیں۔ ماں، والدین کی اہمیت ہے، اسی طرح سے ماں کی، بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 9 مہینے۔ ایک مفسر نے عجیب نقطہ بیان کیا کہ ہم لوگ جو بھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں روزی ملتی ہے، اس کا کوئی سبب ہے، کام کرتے ہیں لوگ، کاروبار کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی روزگار کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، مختلف روزگار ہیں، کوشش کرتے ہیں لوگ تو کھاتے ہیں، یعنی سبب موجود ہے، حصول روزی کا سبب موجود ہے۔ تو جنت میں کون سا سبب ہے؟ جنت میں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے جنت میں، ادھر تو کوئی کاروبار نہیں کرتے، تو روزی مل رہی ہے بغیر سبب کے۔
مثال کے طور پہ دنیا میں آپ چھتری لے کر جاتے ہیں، بدلی آتی ہے، بادل آتے ہیں، تو آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ خطرہ ہے بارش ہوگی، اب چھتری لے کر جاتے ہیں، کسی وقت بادل ہیں یا آثار ہیں بارش کے، تو اگر بادل نہ ہو تو آپ چھتری نہیں لے کر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بادلوں کے بغیر بھی بارش برسا سکتا ہے، اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو جنت میں کوئی سبب نہیں ہے، وہاں پھل کھائیں گے، عیش کریں گے، جو چاہیں گے ملے گا، جیسے چاہیں گے ملے گا، جب چاہیں گے ملے گا، کوئی سبب نہیں ہے، اللہ نعمتوں کی بارش کرے گا۔ تو ماں کا پیٹ بھی بچے کے لیے جنت ہے، کوئی سبب نہیں ہے، اس کو اللہ روزی دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ پل رہا ہے، 4 ماہ بعد روح پھونک دی جاتی ہے، بچہ مکمل ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے، ماں دیتی ہے روزی، ڈاکٹر دیتا ہے روزی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہاں بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ اس بچے کو پال رہا ہے۔ تو جنت میں بغیر سبب کے ملے گا، ماں کے پیٹ میں بچے کو بغیر سبب کے ملے گا، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ ماں کا پیٹ جنت ہے، ماں کا پیٹ بھی بچے کے لیے جنت ہے، بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ اس کو ادھر پالتا ہے، اس کو روزی دیتا ہے، اللہ جیسے چاہے دے سکتا ہے، بس اللہ سے دوستی کرنے کی ضرورت ہے، دوستی ضرورت ہے۔ دیکھیے عجیب بات ہے، آگے دعا آ گئی، دعا دل سے نکلے، ایک چھوٹا سا کلمہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیے کتنے بڑے آدمی تھے، کتنے بڑے نبی ہیں، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، اب دعا دیکھیے ان کی، دعا کی فدعا ربہ انی مغلوب، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، فانتصر، بس اتنا سا ٹکڑا ہے، فانتصر، پس تو بدلہ لے میرا، فانتصر، پس تو بدلہ لے، بس اتنی سی بات کہی، اتنی سی بات کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور چشمے سے بھی کسی کو عذاب آتا ہے، چشمے کا پانی کیا کرتا ہے، چشمہ نیچے سے ابل پڑا ہے، تنور ابل پڑے ہیں، زمین آسمان پانی ہی پانی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وہ خالق ہے جس کو حکم دے پانی کو روک دے، پانی کو چلا دے، موجیں اس کے حکم کی پابند ہیں، سمندر کی لہریں اس کے حکم کی پابند ہیں، جب چاہے سمندر میں طغیانی آ جائے، جب چاہے وہ طغیانی کو روک لے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی پیدا کردہ ہے، مخلوق ہے، اور اس کے حکم کی پابند ہے، جب چاہے وہ آگ سے حرارت سلب کر لے، جب چاہے وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے، آگ کو آگ رکھے ٹھنڈا کر دے، وہ اس کی مخلوق ہے، جس کے لیے وہ چاہے کرے، وہ کرتا اپنے بندوں کے لیے ہے۔ اتنی سی بات تھی، فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں میں، فانتصر، تو میرا بدلہ لے۔ انقلاب آ گیا اس وقت کی دنیا میں، یاد ہے ہر طرف پانی پانی ہو گیا، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوں گے وہی حقیقت میں صاحب ایمان ہے، جو لوگ اس کشتی میں سوار ہوں گے وہی جنت کی بہاریں لوٹیں گے، وہ صاحب ایمان لوگ تھے، وہ نوح علیہ السلام جو اس وقت کے رسول ہیں ان کی اطاعت میں تھے، اور اطاعت اگر بیٹا بھی نہ کرے تو نسب کوئی کام نہیں کرے گا، کہا آ جا، کہا نہیں وہ پہاڑ کی چوٹی پر چلا جاؤں گا، اور میں آج کوئی نہیں بجا سکتا، باپ تھے نا، تڑپ گئے، میرے حل میں سے، فرمایا تیرے حل میں سے نہیں، ڈانٹ دی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام، فرمایا تیرے حل میں سے نہیں ہے، ایمان اصل تعلق ہے، اگر دو بھائیوں میں ایمان نہیں تو وہ بھائی نہیں رہ جاتے، صلبی طور پہ خونی طور پر ہوں گے، لیکن آگے رستے جدا ہو جاتے ہیں، رستہ ایک جنت جہنم کا رستے دونوں جدا ہو جاتے ہیں، تو اتنا سا ٹکڑا فانتصر، بس دل سے جو دعا نکلتی ہے نا وہ بڑی سرعت ہوتی ہے، بڑی تیزی سے جاتی ہے، یہ اضطراب اللہ کو بہت پسند ہے، دعا میں یہ بے چینی، یہ تڑپنا پھڑکنا، بے چین ہو جانا، یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، بندہ جو اس کے سامنے اپنی لاچارگی بے بسی کا مظاہرہ کرے کہ یار میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تیرا ناچیز بندہ ہوں، یہ باتیں نبی بہت جانتے ہیں، اب وہ خود فرما رہے ہیں یا اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، میں بے بس ہو گیا، انی مغلوب ہوں کا کیا مطلب، میں تھک گیا یا اللہ، 950 سال تبلیغ کی، وہ ذکر نہیں کیا قرآن نے کہ وہ مراحل کیا تھے، 950 سال جو نوح علیہ السلام کو پیش آئے، وہ قرآن ذکر نہیں کرتا، بس اتنی سی بات کی یا اللہ تو انتقام لے میرا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بدل کے رکھ دی، دنیا بدل دی ساری، جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے وہ محفوظ رہے، موجیں اٹھتی تھی، ایسے ایسے پانی اٹھتا تھا کشتی کو لے کے، لیکن پانی کچھ نہ کر سکا، جو کشتی میں سوار تھے وہ محفوظ ہیں، ہم انہی لوگوں میں سے یاد رکھیں جو اس کشتی میں سوار تھے، ہم ان لوگوں کی نسل ہیں۔ تو دعا بڑی طاقتور ہوتی ہے، لیکن اس کا اسلحہ دل کی بے چینی ہے، محبت صلی اللہ تعالیٰ سے، یہ چیز بڑی مانگنے کی ہے، یاد رکھیں، بڑا مضبوط اسلحہ ہے اس دنیا میں، اللہ اپنی محبت دے دے، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں کہ اللہ اپنی محبت دے دے، اللہ اپنی محبت جس کو عطا کر دے، تو شریعت پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، گرمیوں میں
گرم پانی سے وضو کرنا، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اسے کچھ نہیں کہتا۔ شریعت میں جو تکلف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھ، دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے جس میں۔ قرآن کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، فرمایا ہم نے قرآن کو آسان بنایا۔ قرآن کو آسان کس اعتبار سے بنایا؟ قرآن آسان ہے، اس کو پڑھیں سمجھ آتی ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھے تو وہ مشکل ہے۔ اب کوئی شخص چاہے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں تو یہ آسان نہیں ہے، لیکن قرآن آسان ہے، ایسی بات نہیں۔ میں جو بات کروں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں جو گفتگو کروں آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو پھر مشکل کون سی بات ہے؟ اس کے لیے میری گفتگو کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس نے ایم اے کیا ہو، یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ جس کو اردو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے تو میں اردو میں بات کر رہا ہوں، تو میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ میں جس انداز میں کرتا ہوں میرے خیال میں وہ بھی سمجھ آتی ہے، کبھی اونچی آواز ہو جاتی ہے، کبھی پست ہو جاتی ہے، اب دونوں لب و لہجے سمجھتے ہیں۔ زبان کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ آپ اس سے جانتے ہیں، نہ صرف یہ کہ الفاظ سمجھتے ہیں، آپ اس اتار چڑھاؤ کو بھی آپ جانتے ہیں۔ تو قرآن کی زبان عربی ہے، بہترین مبلغ وہ ہے جو قرآن کے مضامین کو لوگوں تک آسان لب و لہجے میں پہنچا دے، آسان زبان میں پہنچا دے، لوگ سمجھ جائیں اس کی بات، لوگ اس کی بات کو سمجھ جائیں۔ تو قرآن مشکل نہیں، یاد رکھیں۔ پھر آگے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آ گیا، فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا، ختم کر دی آنکھیں ہم نے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے پہلے گھیرے میں لیا، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے گھیرے میں لیا، یہ بھاگ نہیں سکتے۔ دیکھیے کیسی گرفت کی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جو مہمان آتے تھے ان کی دلچسپی خواتین میں نہیں تھی، لڑکوں میں تھی، آپ جانتے ہیں، اتنی سی بات آپ سمجھتے ہیں۔ مہمان آتے تھے تو انہیں دیکھتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے ان میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی آنکھیں ختم کر دی، آنکھوں کی روشنائی ختم کر دی، اندھے ہو گئے، وہ بھاگ ہی نہیں سکتے۔ پھر دوسرے عذاب ہے، پھر بارش ہوئی پتھروں کی بارش ہوئی، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ سورہ رحمان میں 30 مقامات پر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور 2 مقامات پر اللہ کے عذاب کا ذکر ہے۔ سورہ رحمان میں 30 مقامات پر اللہ کی رحمت، 2 مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ تو کیا نسبت ہوئی عذاب اور رحمت کی آپس میں؟ 30 مقامات پر اللہ کی رحمت، 2 مقامات پر اللہ کا عذاب۔ اور اب وہ شخص کتنا بد نصیب ہے جو اتنی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس سے صرف نظر کر کے، اس سے منہ پھیر کر وہ جو بدبختی اور عذاب کا راستہ ہے اس کو اختیار کر لے، اس پر چل پڑے۔ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص، کتنی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اس کو چھوڑ دے، اس کو نہ دیکھے، عذاب کے راستے کو اختیار کر لے۔ وہ جو عذاب کا راستہ ہے اس عذاب کو لے لے۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم سب نے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے، یہ یاد رکھیں۔ ہم سب نے اللہ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتانی، 2 جنتیں ہیں۔ اس کی تفسیر علماء نے بڑی عجیب سی کی۔ ایک جنت ہے جو آگے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو شخص دنیا کی جنت میں داخل ہوگا وہی اس آگے والی جنت میں داخل ہوگا۔ اور دنیا کی جنت کون سی ہے؟ دنیا کی جنت کیا ہے؟ دنیا کی جنت ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا راستہ، اس پر ثبات، اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، اللہ کی خوشنودی کا راستہ، اس پر ثابت قدمی۔ دنیا کے حالات جیسے بھی ہیں، دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم ہے اور موت تک ثابت قدم ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں بھی توبہ کر کے وہ اس پر ثبات اختیار کیے ہوئے، استقامت اختیار کیے ہوئے، اسی طرح سے موت آ جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی جنت ہے۔
اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنا، اللہ کے اوامر میں زندگی گزارنا، منہیات سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا، نیکی کرتے ہوئے زندگی گزارنا، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے کرتے زندگی گزارنا، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی جنت ہے۔ جو اس کو اختیار کرے گا وہ دوسری جنت میں رہے گا۔ حافظۃ الرافعہ، جو وہاں پر جیت گیا جنت، مرنے کے بعد کی زندگی میں، یاد رکھیں وہاں کی جو ہار جیت ہے، ادھر جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ دنیا میں ہر چیز ہوتی ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک یہ سانسیں باقی ہیں نا، امکان موجود ہے۔ آدمی 100 بار بھی اگر ہار جائے، دنیا میں 100 بار بھی تجارت میں نقصان ہو جائے، جب تک وہ زندہ ہے نا تو کامیابی کا امکان موجود ہے۔ لیکن وہاں نہیں ہے، ادھر جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی، نافرمانی، یہ اہل جہنم کا طریقہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنا یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے، جو مستقل نافرمانی کے راستے پر دنیا میں چلتے ہیں۔ مومن گناہ پر اصرار نہیں کرتا، مومن سے غلطیاں ہوتی ہیں، مومن سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا۔ اور جو غیر مومن ہے وہ گناہ پر اصرار کرتا ہے، وہ گناہ کی زندگی پر ہی رہتا ہے، وہ گناہ ہی کو اختیار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جہنمیوں کا راستہ ہے، ان کا طریقہ ہے۔ آگے فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس آگ کو تذکرہ بنایا، ومتاعا للمقوین، ہم نے نحن جعلناها تذکرۃ، ہم نے اس آگ کو تذکرہ، یاد دہانی، نصیحت بنایا، اور تھوڑا سا سامان مسافروں کے لیے۔ یہ آیت کو سمجھیے، عجیب آیت ہے، عجیب طرز بیان ہے، کیسے کیسے اللہ سمجھاتا ہے، کیسے کیسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف آ جائیں۔ اللہ سے زیادہ کوئی قادر الکلام ہے؟ یہ دیکھیے کیسا عجیب طرز بیان ہے۔ فرمایا آگ کو ہم نے تذکرہ بنایا، آگ، دنیا میں جو آگ ہے اس کو نصیحت بنایا۔ دنیا میں آگ ہے ایک حصے، 70 حصے آگے آگ ہے، رنگ بدلتی ہے، وہ مرنے کے بعد آگ ہے۔ جہنم میں آگ ہی آگ ہے، جہنم میں آگ ہی آگ ہے۔ تو ایک وہ آگ ہے اور ایک یہ آگ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آگ کو نصیحت بنایا، یاد دہانی بنایا، کہ وہ جہنم کی آگ کی یہ یاد دہانی ہے۔ اس آگ میں ہم کتنے منٹ انگلی رکھ سکتے ہیں؟ اس آگ میں کتنی دیر انگلی رکھ سکتے ہیں؟ 3 منٹ 5 منٹ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ایک حصے اور وہ 70 حصے۔ پھر آگے فرمایا نحنو، ہم نے جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی بنایا اور تھوڑا سا سامان، للمقوین، مسافروں کے لیے۔ مسافر جاتے ہیں تو آگ وغیرہ کے لیے جلانے کے لیے چیزیں لے جاتے ہیں ساتھ، ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ مسافر کو راستے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے، کسی طرح سے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کچھ پکانے کے لیے یا آگ جلا کر سردی میں سینکنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے تذکرہ ذکر کیا، یعنی یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں پہلے ذکر کیا آخرت کے حوالے سے، کہ ہم نے اس آگ کو تذکرہ، نصیحت بنایا۔ یہ آگ ایک ہی آگ ہے، اور وہ آگ جو دیکھی نہیں ہے، یہ آگ اس کی یاد دہانی کے لیے، یہ نصیحت اس آگ کے لیے ہے۔ یہ آگ دیکھ لو، اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے، تو اس آگ میں جھونک دیا جائے گا، اس آگ میں پھینک دیا جائے گا، وہ آگ ہے۔ پہلے ذکر کیا ہو یاد دہانی کے لیے آخرت کی آگ کو، اس کے بعد فرمایا کہ یہ آگ تھوڑا سا ساز و سامان ہے مسافر کے لیے، یعنی پہلے آخرت کا ذکر کیا، پھر دنیا کا ذکر کیا آگ کے حوالے سے۔ معلوم ہو دنیا میں دینداری مقدم ہے، دین کو اختیار کرنا یہ مقدم ہے، یہ ضروری ہے۔ اس دنیا میں رہ کر اگر ہم دیندار نہیں بنتے، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے نہیں بنتے، تو زندگی بیکار ہے۔ زندگی نہ صرف یہ کہ دیندار، بلکہ اللہ کا مطلوبہ انسان، اللہ کا جو مطلوبہ بندہ ہے کہ جس میں اللہ وہاں پاس کر دے گا، ویسا بننا ہے۔ آخری بات، فلولا اذا بلغت الحلقوم انتم حینئذ تنظرون، بس اگر جب انسان کی جان حلق تک آ جاتی ہے، دیکھیں آدمی مرتا ہے
نیچے سے پاؤں سے نیچے جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، نکلتے حلق تک آتی ہے، انسان وہاں کھڑا ہوا ہے۔ ان دو آیتوں میں انسان کی بے بسی کا ذکر ہے، بڑا کرتا ہے انسان، میں بہت طاقتور ہوں، میرا قبیلہ ہے، میرا منصب ہے، میری دولت ہے، دنیا میں انسان بڑا غرور کرتا ہے۔ قرآن ذکر کر رہا ہے تم کتنے بے بس ہو، تمہاری کیا حالت ہے، گھر میں رو رہا ہے انسان، محبوب انسان اس کے سامنے موت واقع ہو رہی ہے، جان نکل رہی ہے آہستہ آہستہ، پاؤں کی طرف سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی ہے، حلق تک آ رہی ہے، حلق تک جان آ رہی ہے، تم ہی نہ تنظرون، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہو، آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ جان نکل جائے گی اور آدمی بالکل بے جان ہو جائے گا، پھر علم ہوگا، کیونکہ وہ کچھ ہل رہا ہے تو علم ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن آہستہ آہستہ جسم بے جان ہو رہا ہے، حلق تک آ جاتی ہے، پھر یہاں سے نکل جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی، کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا آج تک، کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ زندہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف وہ زندہ ہے، وہ زندہ رہے گی، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ حی ہے، وہ محیی ہے، وہ خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے، جب چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، جب چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ عزیر علیہ السلام کا نام ذکر آتا ہے عام طور پہ، کہا کیسے ممکن ہے، یہ سب لوگ مر گئے، ہڈی ہڈی ہو گئے، گل سڑ گئے، اللہ نے مار دیا، سامنے کھانا پڑا، ٹھیک ہے، گدھا بھی سامنے ہے، کھانا بھی سامنے، دیکھو وہ کھانا دیکھو، اس کو کچھ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ 300 سال سلائے رکھا اصحاب کہف کو، وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یاد رکھیں، اللہ جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، اس سے تعلق بنانا ضروری ہے، اسی بات کو سمجھنا ہے، اس کے تعلق کے بغیر، رابطے کے بغیر، یاد رکھیں، اگر دنیا میں یہ قائم نہ کیا، آخرت میں نجات نہیں ہے، وہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہے، اس کے آنے سے پہلے اس قرآن سے تعلق پیدا کر لیں، میں یہ قرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس موقع پر یہ جو 2 آیتیں ہیں انسان کی بے بسی کو ظاہر کر رہی ہیں، کہ مر رہا ہے سامنے، کسی کا باپ فوت ہو رہا ہے، کسی کی ماں، کسی کا بیٹا، کچھ نہیں وہ کر سکتا، سامنے دیکھ رہا ہے، اس کی جان آہستہ آہستہ جسم سے نکل رہی ہے، اور نکلتے وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ بے بس ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کے مطالب کو، قرآن کریم میں جو اللہ کی ہدایات ہیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، وما علیہ